کرے وہ، کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ، ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے، بہار لائے خزاں لے جائے، چھٹے جو دن رات پھیل جائے، بہار لائے خزاں لے جائے، چھٹے جو دن رات پھیل جائے، اسی تبدل کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، اسی تبدل کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، اللہ 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 اللہ، زمین کی رنگی سہانے منظر خدا کی قدرت کے سارے مظہر، زمین کی رنگی سہانے منظر خدا کی قدرت کے سارے مظہر، چمن چمن ہے کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، چمن چمن ہے کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے، ہماری کتنی ہی مشکلیں ہیں جو ٹال دیتا ہے سر پہ آئی، ہماری کتنی ہی مشکلیں ہیں جو ٹال دیتا ہے سر پہ آئی، جو ہو رہے حل کئی مسائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، جو ہو رہے حل کئی مسائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، اللہ 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 اللہ، کیوں نہ مانوں ارے او کاتب خدا واحد الہ اپنا،
چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ. کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ. ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے. بہار لائے خزاں لے جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے. بہار لائے خزاں لے جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے. اسی تبدل کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. اسی تبدل کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. اللہ 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 اللہ. زمین کی رنگی سہانے منظر خدا کی قدرت کے سارے مظہر. زمین کی رنگی سہانے منظر خدا کی قدرت کے سارے مظہر. چمن چمن ہر کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. چمن چمن ہر کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے وہی خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج الحمدللہ ہمارا ایک اور میگا پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ مسجد جو مین روڈ کے اوپر موجود تھی ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا اور برادر الیاس میرے ساتھ تھے. جب ہم بھائیوں نے یہاں پہ وزٹ کیا یہاں کے حالات دیکھے تو یہ جو مسجد تھی تقریباً ان کے بتانے 8 سے 10 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ علاقے والوں کے تعاون سے سب نے مل جل کے مسجد کو کھڑا کیا. سب نے جن کی جمع پونجی تھی تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے اس مسجد کو کھڑا کیا. اس کے بعد مسجد کے برآمدے کی چھت رہ گئی تھی، مسجد کے دروازے نہیں تھے، ونڈو لگی ہوئی نہیں تھی، اندر کا کام باقی تھا. اس کے بعد باہر باؤنڈری ہال نہیں تھی، پانی کا وضو خانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، واش روم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، جو کہ نمازیوں کے لیے جو مسافر یہاں پہ آتا تھا مسجد دیکھ کے رک جاتے تھے، نماز کے لیے آتے تھے تو حاجت کے لیے مسئلہ ہوتا تھا. برآمدے کی چھت نہیں تھی، دروازے نہیں تھے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. اس کے بعد الحمدللہ جب ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا، اپنے تمام بہن بھائیوں سے شیئر کیا، الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا. اس کے بعد اپنے ان تمام بہن بھائیوں کا جنہوں نے اللہ پاک کے گھر کے لیے ڈونیٹ کیا، اس کے بارے میں سوچا. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر ادا فرمائے. اللہ پاک انشاءاللہ اس کا ریوارڈ آپ کو دونوں جہان میں عطا کریں گے.
یہ ہمارے علاقے والے یہ مولانا صاحب بہت ہی غریب ہیں، پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے جو مکین ہیں مزدور طبقہ ہے، سبھی مزدوری کرتے ہیں۔ ان کی ہمت تھی، صاحب نے مل جول کے مسجد کو یہاں تک کھڑا کیا۔ مسجد کی پیمائش کیا تھی؟ 41 بائی یہ 18 18 برآمدہ کتنے فٹ کا ہے؟ 12 فٹ، وہ 18 یہ 30 بائی 42 30 بائی 42 فٹ جو ہے نا مسجد تھی، بہت بڑی مسجد ہے، الحمدللہ جامع مسجد ہے۔ یہاں پہ ان کا بتانا ہے الحمدللہ عید کے دن باؤنڈری ہال تک پبلک تھی، اتنا رش لگا ہے۔ اس کے بعد اس کا الحمدللہ ہم نے یہ دروازے لگائے، الحمدللہ کارپیٹ بچھائی۔ اس کے بعد چھوٹا جو کام اندر کا بچ گیا تھا وہ کمپلیٹ کرایا، باؤنڈری ہال کو فائنل کرایا۔ اس کے بعد باؤنڈری ہال کے اندر فرش بھی ڈلوایا، اس کے بعد وضو خانہ ڈلوایا، 2 عدد واش روم۔ تو آج الحمدللہ یہاں پہ ہم بھی موجود تھے، جماعت ہوئی ہے، سب علاقہ مکین نے مل کے، بچوں نے مل کے نماز ادا کی اور ان سب کے لیے دعا کی جنہوں نے اس مسجد کے بارے میں سوچا، اللہ پاک کے گھر کے بارے میں سوچا۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے جو اللہ پاک کے مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا اللہ پاک اس طرح کے دل ہر کسی میں نہیں رکھتا، اپنے خاص بندوں کا چناؤ کرتا ہے جو کہ آپ ہیں، جو اللہ پاک کی مخلوق کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اللہ پاک کے گھر تعمیرات کرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا روایت میں پھر سے کہوں گا، اللہ پاک آپ کو دونوں جہان میں ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خوش ہیں؟ جی بہترین، بالکل خوش ہے۔ جناب صاحب خوش ہیں آپ؟ آپ کی جو مسجد تھی، آپ نے یہ جو ارادہ کیا تھا، الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، بالکل فائنل ہو گئی۔ خوش ہیں؟ میرے صاحب یہ مولانا صاحب موجود ہیں، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس مسجد کے بارے میں؟ میں مختصراً اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی جی جیسا کہ آپ بھی گفتگو فرما رہے تھے جی جی کہ حافظ غلام جیلانی صاحب، ان کے والد مرحوم حافظ غلام قادری، وہ زندگی بھر قرآن پاک کی خدمت کرتے رہے، سبحان جب تک وہ حیات رہے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد، ناظرہ پڑھنے والے بھی اور قرآن مجید کے حافظ بھی اور قاری بھی اور عالم بھی بنے ہیں۔ سبحان لیکن پھر ان کے وصال کے بعد کافی عرصہ یہاں پہ ایک محرومی رہی اور خاموشی رہی۔ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مین روڈ ہے، جی جی بالکل۔ یہ جو علاقہ ہے وسیع و عریضہ علاقہ ہے، تقریباً 5000 کے لگ بھگ یا اس سے بھی ابو یہاں کے قرب و جوار کی ایک آبادی ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو محل وقوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سبحان تو اس وجہ سے علاقے کی ایک دیرینہ ضرورت تھی کہ اس مقام پر ایک مسجد، ایک مدرسہ اور ایک عظیم دینی ادارہ ہونا چاہیے۔ جی تو ان کے اس خواب کی تکمیل کے لیے اور ان کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پھر اہل علاقہ نے بھی بہت زیادہ اصرار کیا حافظ صاحب سے اور جتنے بھی ذمہ داران تھے ان سے، کہ یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے، مدرسہ ہونا چاہیے، اور وہ جو تسلسل کے ساتھ ان کے والد مرحوم مغفور کا ایک سلسلہ خدمت قرآن کا جاری تھا، اسے بھی جاری رہنا چاہیے۔ سو اس بنا پر تقریباً 4-5 سال پہلے اسی جگہ پر اسی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن چونکہ یہ غریبی علاقہ ہے اور یہاں یہ بالکل بیک ورڈ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ غربت ہے، بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، تو یہ پسے ہوئے لوگ ہیں اس بیک ورڈ علاقہ کے اندر۔ جو کچھ لوگ کر سکتے تھے انہوں نے تو کیا، لیکن مسجد بغیر چھت کے کافی عرصہ کھڑی رہی۔ کتنا عرصہ تقریباً پھر 3 سال ہوئے، 3 سال تک تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہا، لیکن 3 سال کے بعد یہ جو کام، آپ یہ بتائیں، یہ جو کام رکا ہوا تھا جو ہم نے آ کے کمپلیٹ کیا، یہ کتنے عرصے سے رکا ہوا تھا؟ یہ تقریباً 3.5 سال 4 سال کا عرصہ لگ بھگ اتنا ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ پھر رکا ہوا تھا اور اس جانب توجہ بھی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں عمراء یا سیاستدان یا حکمران یا عمراء کا یہ جو طبقہ ہے ان کی بے توجہی کی وجہ سے، عدم تعاون کی وجہ سے اور علاقے کے لوگوں کی غربت کی وجہ سے
वगरना यहाँ पे दिलचस्पी भी है, दीनदार लोग भी हैं, वो मस्जिद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला बाजमात नमाज अदा करने के लिए भी आते हैं। ये तलबा इस मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए भी आते हैं, पढ़ाने वाले भी मौजूद हैं। तो इस मस्जिद को आबाद करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मस्जिद की तामीर और इसकी तकमील ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। तो हम तो इधर रास्ते पर देख रहे थे कि कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ से यहाँ पे एक मुंतखब बंदों को चुनकर इस मस्जिद की खिदमत के लिए, इदारे की तामीर और तकमील के लिए भेज देगा। सो हम सब की ये दुआएं पूरी हुई, अल्लाह ने अपना एक फजल करम जारी किया और मोहम्मद नईम साहब और इलियास साहब, इनकी विसातत और इनके ज़रिए से चंद लोग वो हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने गैबाना तौर पर सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर ये फ़ी सबीलिल्लाह इस मस्जिद के लिए और इस मदरसा के लिए उन्होंने ये ताउन का सिलसिला बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके ताउन से ये मस्जिद मुकम्मल हो गई है। इसके बरामदे का काम जैसा कि आप भी कह रहे थे, बल्कि तमाम लोगों के सामने है। इसी तरह वाशरूम का काम, वज़ू खाने का काम, मस्जिद के बरामदे का काम, अंदर फर्श का काम, फिर पेज का काम आज नज़र आ रहा है कि वाकई ये अल्लाह का घर है और मस्जिद है। आज नज़र आ रहा है। और इसलिए अच्छा, यहाँ पे ईद नमाज भी हुई है, उस दिन हम लेट आए, यहाँ पे ईद नमाज भी हुई है। कितनी तादाद थी? काफ़ी तादाद, ये बरामदा, ये सैन भी भरा हुआ था। अच्छा, मतलब मस्जिद भी फुल थी, बरामदा भी फुल था। जी। उसके बाद बाउंड्री हॉल जो था, बाउंड्री हॉल भरा हुआ वो भी भरा हुआ था। सुभान अल्लाह। ईद नमाज वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद भरी हुई थी, ईद नमाज भी हुई। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे जुमा भी होगा इंशाअल्लाह। इरादा और प्रोग्राम तो ऐसा है, जुमा भी होगा और तसलसल के साथ ईदैन भी होगी। ईदैन के अलावा भी ये जो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इवेंट्स होते हैं, तकरीबात मजहबी यानी दीनी किस्म की, वो भी इंशाअल्लाह हुआ करेंगे। और इससे ज़्यादा ये दीनी तलबा, और इससे ज़्यादा एक मैं और भी अर्ज़ कर दूँ, यहाँ इस इलाके के अंदर मदरसतुल बनात की, मदरसतुल बनीन से जिन तलबा के अलावा बनात की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, चूँकि ये इलाका है यहाँ के लोग असरी और दीनी स्कूल की तालीम वो नहीं लेना चाहते, वो कुरान पढ़ाना चाहते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की तालीम इन बच्चों को देना चाहते हैं। लिहाजा उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि ये रकबा मौजूद है और प्लाट एक वसी व अरीज़ है, जगह और गुंजाइश भी बाकी बची हुई है। तो यहाँ पे मदरसतुल बनात का अगर एक सिलसिला कायम हो जाए तो क्या ही बात है, और हम तवक्को रखते हैं। और फिर इस मस्जिद के साथ भी इंशाअल्लाह ये जो लोग भी हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने अपने नाम ज़ाहिर नहीं किया और कुरान भी यह हुक्म कहता है, इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिय फहुव खैरुल लकुम। तो इसके अंदर अगर यानी सदक़ात को, खैरात को छुपाया जाए, वो बयान न किया जाए तो भी बेहतर है, अगर ज़ाहिर किया जाए तो भी बेहतर है, ताकि लोगों की तरग़ीब हो जाए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल में और उनके अमाल में, उनकी इज़्ज़त में, उनकी आबरू में, उनकी अज़मतों में, उनकी शान और शौकत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत आता है, मज़ीद जज़ाए खैर से उन्हें नवाज़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदम कदम पर उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोलते हैं। हम तो समझते हैं कि सवाब के अलावा और दीनी खिदमत के अलावा बहुत बड़ा इस इलाका वालों पर और जामा मस्जिद मदनी, इसके मुल्हक जितने लोग हैं, इन लोगों पर उनका एक एहसान अजीम है कि जो अगले 5 साल 10 साल तक भी जो काम हमसे नहीं हो सकता था, उन्होंने जस्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर दिया। इसलिए हम खुश हैं और आपके लिए दुआ। आपने उनका कोई एहसान नहीं है, आपने सिर्फ उन्होंने रज़ा इलाही के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए ये काम किया है। आपने सिर्फ उनके लिए दुआ करनी है। मस्जिद के इफ्तिताह के सिलसिला में यहाँ पर ये जो इज्तिमा मुनक़िद हुआ, परवरदिगार ने इसका पूरा इत्मीनान के साथ या इलाही इस इलाके की दीरीना ज़रूरत को और अहले इलाका के इसरार पर जिन लोगों ने भी गायबाना तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की है, नुसरत की है और मस्जिद की तामीर तज़हीन को मुकम्मल करने का पूरा एक एहतमाम किया है, सिर्फ के दिल से, खुलूस नियत से, परवरदिगार आलम उनको कदम कदम पर बरकतें नसीब फरमा, कामयाबियाँ नसीब फरमा, कदम पर ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात दूर फरमा और कदम कदम पर दारैन की सादतें उन्हें नसीब फरमा। उनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाते हुए उनके जितने भी आबा व अजदाद हैं,
جتنے بھی رشتہ داران ہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت مسلمہ کے لیے اس مسجد کی اس مدد اور نصرت اور حمایت کے اور تعاون کے اس کام کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور یا الہ العالمین اس مسجد کے بانیان کو، معتممین کو، انتظامیہ کو خلوص دل سے، صدق نیہ سے اس مسجد کو، اس ادارہ کو، اس مدرسے کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، رب کائنات کی عبادت کے ذریعے سے پروردگار عالم ہم سب کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کرے وہ ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے، بہار لائے خزاں لے جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے، بہار لائے خزاں لے جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے، اسی تبدل کے یہ تسلسل بتا رہے